ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ رزق کی وجہ سے دنیا داری میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس سے ذہنی طور پر کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہن کے ساتھ رزق حاصل ہو جائے گا تو پھر دنیا میں کوئی ذہین آدمی فاقے سے نہ گزرتا، بلکہ آپ جانتے ہیں اور دل ہی دل میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سارے بے وقوفوں کے پاس پیسے ہیں۔ آپ اپنے دل میں سوچو کہ جن کے پاس پیسے ہیں آپ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور انہیں ظالم بھی سمجھتے ہیں، اور پھر آپ خود بھی پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دانا بھی سمجھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کا تعلق ذہن سے نہیں ہے۔ ذہن کو اس طرح الجھائے رکھنے سے پیسہ نہیں بنے گا۔ آپ پیسہ ضرور حاصل کرو، میری نصیحت یہ ہے کہ پیسہ حاصل کرو، لیکن پیسہ جیب میں رکھا کرو اور ذہن میں نہ رکھا کرو۔ جب آپ پیسہ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ ذہن پیسے کی جگہ نہیں ہے، دل پیسے کی جگہ نہیں ہے، دل یاد کا مقام ہے اور ذہن جو ہے یہ آسودگی کا مقام ہے۔ تو آپ آرام سے اپنی زندگی گزاریں، پیسہ آپ ہاتھ سے کماتے جائیں اور اکٹھا کرتے جائیں، لیکن اس کے بارے میں تشویش نہ کریں۔ انسان پیسہ کیوں حاصل کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے بہت سارے کام ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کام کریں گے تو پیسہ خرچ ہوگا، اور اگر پیسہ خرچ نہیں کریں گے تو وہ آپ کے کام نہیں آئے گا، اور وہ آپ کے مرنے کے بعد اولاد کے کام آئے گا۔ اگر پیسہ خرچ کرنا مشکل ہے تو یہ اولاد کے کام آئے گا، یعنی یہ اپنی یا کسی کی اولاد کے کام آئے گا یا پھر چور کے کام آئے گا۔ اور اگر خرچ کرتے ہو تب بھی یہ آپ کے پاس نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کے پاس پیسے کے بدلے چیز آ جاتی ہے۔ مثلا آپ کوئی کتاب خرید لیں گے، کوئی مکان خرید لیں گے یا کوئی اور چیز خرید لیں گے، لیکن پھر بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی تو آپ کا پیسہ آپ کے کس کام آیا؟ آج تک پیسہ کسی نے نہیں کھایا، جب بھی کھایا ہے گندم کو ہی کھایا ہے، اور یہ آپ کی مجبوری ہے کیونکہ پیسہ آپ کھا نہیں سکتے۔ انسان پیسے سے عزت والا نہیں بن جاتا اور پیسے سے انسان خوبصورت بھی نہیں بن جاتا۔ خدا نخواستہ اگر ایک آدمی کم خوبصورت ہو تو وہ چاہے گا کہ ساری دولت خرچ ہو جائے اور وہ پورا خوبصورت ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو پیسہ آپ کو حسین نہیں بنائے گا۔ پیسے سے آپ مکان بنا لو گے، بہت بڑا خوبصورت مکان، اور جب آپ بڑے بڑے مکانوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اور آپ خود کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ مردنی چھائی ہوئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ سناٹے چھائی ہوئی ہے۔ اتنے بڑے مکان ہیں اور ان مکانوں کے اندر سہمی ہوئی روحیں ہیں۔ تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ اتنا پیسہ حاصل ہو کہ ضرورت پوری ہوتی جائے۔ جمع کرنے والا پیسہ تو بینک کے کام آئے گا اور آپ کے تو کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے پیسے کو دل میں نہ رکھو، ہوس نہ بناؤ، لالچ نہ بناؤ، فکر نہ بناؤ، ذہن کے اندر پیسے کی پریشانی نہ پیدا کرو۔ پیسہ حاصل کر سکتے ہو تو کرو۔ اس سلسلے میں فقراء نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ جب بادشاہ ان فقیروں کے پاس علم سیکھنے کے لیے، فیض لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ بات سنو، آپ فیض لینا چاہتے ہو اور آپ لوگ شہر کے بڑے بڑے رئیس آدمی ہو، اس لیے تمہیں یہ فیض نہیں مل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیض لینا ہے۔ تو پھر بزرگوں نے کہا کہ آپ یہ کاسائے گدائی پکڑو اور اس شہر کے لوگوں سے مانگ کر گزارا کرو۔ تو مانگنے کا جو عمل ہے وہ ساری انا، سارا غرور، سارا تکبر ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں نے تو راستے میں ہی کاسائے گدائی توڑ دیا۔ کچھ ایسے تھے جو لوگوں سے مانگنے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ فقیری ہم نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنی فقیری توڑ دی۔ کچھ لوگ چلتے رہے، ان کا دل اندر سے مسکین ہو گیا بلکہ غریب ہو گیا، اور پھر انہیں فقیری عطا ہو گئی۔ تو یہ واقعات چلتے رہے ہیں۔ پیسہ غرور پیدا کر سکتا ہے اور غرور عام طور پر ایمان کی تباہی پیدا کرتا ہے۔ عام آدمی میں پیسے سے ہی غرور پیدا ہوگا۔ جوں جوں دولت آتی ہے تو ہوس بڑھتی ہے۔ دولت مند آدمی کبھی مطمئن نہیں ہوتا کہ اب میرے پاس کافی دولت آ گئی ہے، وہ ہر ایک مقام سے آگے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ گویا کہ پیسے والا اپنی آرزو کو اپنے پیسے سے زیادہ ہی رکھتا ہے، اور غریب کی تعریف ہی یہی ہے۔
غریب کون ہے؟ جس کی آرزو اس کے حاصل سے زیادہ ہو وہ غریب ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس 2 کروڑ روپیہ ہے اور وہ غریب ہے کیونکہ اس کے پاس 3 کروڑ سے کم ہے اور اس سے اس کا کام نہیں ہوتا، وہ بیچارہ 1 کروڑ پیچھے ہے اور بڑا پریشان ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ آج کے 10 روپے ہمیں مل گئے، کاروبار ہو گیا، چلو اب ہم واپس چلیں، اور وہ اپنا کاروبار ٹھپ کر کے چلا جاتا ہے کہ آج کا رزق مجھے مل گیا جیسا مجھے ملنا چاہیے تھا۔ تو یہ توکل ہے کہ آپ کہاں راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہے، اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی لیکن ان کا رزق رکھا ہے، مچھلیوں کا رزق رکھا ہے، جانوروں کا رزق رکھا ہے، اور کائنات کی ہر شے کا رزق رکھا ہے۔ گوشت کھانے والے کو گوشت دے رہا ہے، موتی کھانے والے کو موتی دیتا ہے، اور جو کھانے والا ہو اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے ان میں سے کسی کے پاس پیسے کا کوئی ایسا سٹور نہیں رکھا کہ تم یہ لے کر رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مگر یہ انسان ایسے ہی ٹمارو کا کل کا اندیشہ کرتا جا رہا ہے، جبکہ کل ٹمارو کو تو اس نے یہاں پر ہونا نہیں ہے، کیونکہ کل تو میں نے اس کو لے کر جانا ہے، اور آپ یہاں پر کل کو ٹھہرنے کی بات کرتے ہیں جبکہ کل آپ نے سفر کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نادان لوگ ہو کہ تمہیں کل ہم نے بلانا ہے اور تم کل یہاں ٹھہرنے کا پروگرام بنا رہے ہو۔ تمہارے کل کے بڑے منصوبے ہیں کہ کل ہم یہاں یہ بنائیں گے، تخت سلیمانی ہوگا، اور کل کو شاید تمہارا سفر لامکانی ہو جائے گا۔ اس لیے دانائی کی بات یہ ہے کہ واجبی طور پر گزارا کرو اور سفر کی کال کا انتظار کرو کہ کس وقت بلاوا آ جائے۔ جب بھی اس کا بلاوا آ جائے تو وہ مالک ہے۔ آپ لوگ پیسے کو ہوس نہ بناؤ، حسرت نہ بناؤ، پریشانی نہ بناؤ اور دقت نہ بناؤ۔ یہ خوشی کی بات تو ہے لیکن اس کو حاصل نہ بناؤ۔ آپ لوگ دعا کریں کہ یا رب العالمین پیسہ وہ دے جس کو خرچ کرنا آسان ہو، بے شک بہت سارا دے مگر بہت سارا خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اگر پیسہ زیادہ اور خرچ کم ہے تو پھر آپ کا نام بخیلوں میں سے ہوگا۔ بخیل کبھی فیض نہیں پائے گا اور کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ سخی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لیکن اس کے پاس خرچ کرنے کی توفیق ہو تو وہ سخی ہے۔ جس کے پاس خرچ کرنے کی توفیق ہو اور جس کے پاس خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو وہ بخیل ہے۔ تو وہ دولت مند جو بخیل ہے وہ نامراد ہوا، اور وہ غریب جو سخی ہے وہ بامراد ہوا۔ پیسے کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ ہے کہ وہ ہاتھ میں پیسے کو پکڑ کر دیکھ رہے تھے اور پیسے سے کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ تم کون ہو۔ تم یہ ہو کہ جب تک تم میرے پاس ہو میرے کام نہیں آتے ہو، اور جب کام میں آتے ہو تو میرے پاس نہیں رہتے ہو۔ تو تیری عافیت جدائی میں ہے، تو پیسے کی افادیت جدائی میں ہوتی ہے، اور جب تک پیسہ آپ کے پاس ہے یہ خالی کاغذ ہی کاغذ ہے، اور جب آپ اسے استعمال کریں گے تو یہ چلا جائے گا، اور پھر آپ کے پاس کچھ اشیاء آ جائیں گی لیکن پیسہ چلا جائے گا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اصل کام کیا ہے۔ تو پیسہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، اور ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ یہاں دنیا سے نکل جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ لوگ اس دن کا خیال کرو جب بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ وہ کیسا دن ہوگا جب آدمی اپنے بھائی سے الگ ہو جائے گا، ماں سے، باپ سے، عزیز و اقارب سے، اپنوں سے، بیگانوں سے، واقف سے جدا ہوگا۔ اور جب جدائیوں کا دن آ جائے گا تو تم ہر چیز سے جدا کر دیے جاؤ گے۔ تو آپ اس دن کے آنے سے پہلے تھوڑا سا جدا ہو کر دیکھیں، کہیں وہ دن اچانک نہ آ جائے۔ آپ بھائیوں کے تعلق کو سمجھیں کیونکہ بھائی جدا ہو جاتے ہیں۔ سب بھائی خوشی سے یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ مکان آپ کا اور یہ مکان میرا، یہ کمرہ آپ لے لو، یہ زمین آپ کے حصے میں آتی ہے، اور پھر وہ سب خود بخود مل بیٹھ کر اپنے ٹکڑے کرتے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ماں باپ سے بچے الگ ہو جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو تو ماں باپ ویسے ہی نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں ہی پردیس لکھ دیا ہے، اور بیٹے جو ہیں یہ ویسے ہی ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو الگ ہی مکان لے کر دے دیں۔ تو یہ سب کرتے کراتے آدمی خود ہی گزر جاتا ہے۔ بھگت کبیر کا ایک دوہا ہے کہ دھیاں جوائی لے گئے، بہواں لے گئی پت، تیریاں جو بن لے گئی رہے اوت کے اوت۔ یعنی کہ بیٹیاں جو ہیں وہ تو داماد لے گئے اور بیٹے جو ہیں وہ بہو لے کر چلی گئی، اور جوانی بیوی کی نظر ہو گئی، اور ہم آخر تک اوت کے اوت ہی رہ گئے، یعنی بے وقوف کے بے وقوف ہی رہ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹی وہ لے گیا اور بیٹا اس کو لے گیا، اور جو جوانی تھی وہ پیسے کی فکر میں بیوی کی نظر ہو گئی، اور ہم آخری دم تک بے وقوف کے بے وقوف ہی رہ گئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اوت ہے اور اللہ کی طرف چلا جا رہا ہے، نہ تو نامہ اعمال ہے اور پیسے بھی خرچ ہو گئے ہیں، اور اولاد جن کے
کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتا رہتا تھا، وہ سب اسے چھوڑ گئے، اور کچھ کو اس نے نکال دیا۔ دوست بھی ایک ایک کر کے سارے غائب ہو گئے، سب نے سچا نہیں مانا بلکہ سب ناراض ہی ہو گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کہے گا کہ ان لوگوں کے لیے تو نے مجھے چھوڑا، اب تو خود ہی بتا کہ تو کیسا آدمی ہے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ آخر میں انسان کہے گا کہ یا رب العالمین، تو نے ہمیں کیا سزا دینی ہے، تو نے ہمیں کیا سزا دینی ہے، بس تو ہمیں معاف ہی کر دے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو وہاں جا کر جواب دینا مشکل ہی ہو جائے۔ تو آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کس کی خاطر کس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو کوئی چیز آپ کے ہاں پرماننٹ نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، تو اولاد کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، اور اولاد کو بھی ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اس لیے غلط پیسہ مت کماؤ، اس میں اولاد کے لیے بھی خرابی ہے اور آپ کے لیے بھی تباہی ہے۔